تو یہاں پہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ماشاءاللہ سے قداور ہیں، لمبے بالوں والے، لمبے مونچھوں والے. میں تو مرد سمجھتا تھا لیکن وہ نہ مرد ہے. اور یہ لائیو مناظر چل رہے تھے میرے دفتر کو گرانے کے، اور میری بیوی لاچار ہو کے ان کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی، ان کے پاؤں پڑ رہی تھی باقاعدہ طور پہ. گرایا اس لیے ہے کہ ہم دکھاتے ہیں آئینہ، آئینہ دکھاتے ہیں تو وہ برا مان جاتے ہیں. اس واقعے سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب کو جاگو ڈیرا نے اتنی زیادہ سپورٹ کی تھی، اتنی زیادہ آپ لوگ ان کی کوریج کرتے رہتے کہ ڈیرا کے لوگ بھی کہتے تھے یہ جاگو ڈیرا والے تو ان کے ملازم ہو گئے ہیں. ان کے جو پرسنل سیکرٹری ہیں اس کو مسٹر 20% کا لقب دیا گیا. نام کیا ان کا؟ نواز خان نام ہے. بالکل ڈیرا اسماعیل خان کی پبلک علی امین گنڈا پور کی کارکردگی اس کو مطمئن وغیرہ بھی ہے یا بس ہوا میں چل رہا ہے سب؟ مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر بھی پنجاب میں بہت تنقید ہوتی ہے، صحافی بڑی تنقید کرتے ہیں. ان کے بارے میں کبھی خبر نہیں آئی کسی کا انہوں نے گھر گرا دیا ہو یا کسی کے ساتھ انہوں نے ظلم و زیادتی کر لی ہو. تک کہ جو وکلا ہیں وہ بھی پریس کانفرنس کرنے پر مجبور ہو گئے تھے. انہوں نے اپیل کی تھی کہ بھائی ڈیرا والوں اپنے شہر میں عید مناؤ، یہاں پہ آ کے ہماری برباد نہ کرو. میرے آپ نے دفتر تو گرا دیا، میری زبان بند نہیں کر سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ ریڈ چینل بھکر نیٹ ورک. اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز کے اندر ڈیرا اسماعیل خان سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے صحافی، ایک ایسے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ موجود ہیں کہ جنہوں نے جاگو ڈیرا نامی سوشل میڈیا ہاؤس کے ذریعے نہ صرف اہلیان ڈیرا کے حقوق کے لیے آواز بلند کی بلکہ ان کے جو مسائل تھے ان کو بھی اجاگر کرنے کے لیے مسلسل کام کرتے رہے، آج بھی کر رہے ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو مسائل تھے ان کو سامنے لانا ہی ان کا شاید جرم بنا کہ جو ان کا آفس تھا اس کو کے پی حکومت کی جانب سے مسمار کر دیا گیا، اس کو گرا دیا گیا. اور جو عادل وقار بھائی ہیں ان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ حرکت کے پی حکومت نے صرف اور صرف علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ کے پی ہیں ان کے کہنے کے اوپر، ان کے احکامات کے اوپر کی ہے. اور یہ کیوں ہوا ہے، اس نہج تک جو معاملات ہیں وہ کیسے پہنچے ہیں، اس حوالے سے ہم عادل بھائی کے ساتھ ڈسکشن کریں گے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ ڈیرا اسماعیل خان سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ نے بھی کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتا دینا کہ اس وقت جو کے پی حکومت ہے اس کی آپ کے نزدیک جو کارکردگی ہے وہ کیسی ہے. تھینک یو سو مچ علی بھائی، عادل بھائی، آپ نے بھکر نیٹ ورک کو ٹائم دیا. تھوڑی سی ذرا اسٹوری بتا دیجیے کہ کیا سین ہوا ہے، کیا کچھ چل رہا ہے. جزاک اللہ آپ نے قیمتی وقت دینے کے لیے. یہاں پہ میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا جو ہے وہ آپ کو فیس دکھاؤں دوں. تو یہاں پہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ماشاءاللہ سے قداور ہیں، لمبے بالوں والے، لمبے مونچھوں والے. میں تو مرد سمجھتا تھا لیکن وہ نہ مرد ہے. میں نے چوڑیاں بھی ان کے لیے پیش کی. ان کے اصلیت بھی آپ کو بتاؤں گا کہ میرے لیگل آفس کو جو ہے وہ کس طریقے سے گرایا گیا. ایک طرف پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کو تو وہ ان پڑھ کہتے ہیں، اور ان پڑھوں کے جو ہے آپ وہاں پہ ترقیاتی کام دیکھ لیں، اور پڑھے لکھوں کے جو کرتوت ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں. تو سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں یہ اپنے دفتر سے. سب سے جو افسوس مجھے یہ لگا کہ سب سے پہلے یہ جو دفتر ہے اس کی اپروول جو ہے، یہ میں صرف ناظرین کو دکھا دوں کہ اس کی اپروول جو دینے والا ہے وہ بھی اس کا اپنا ہی بھائی ہے، تحصیل میئر عمر امین خان گنڈا پور صاحب. اور یہ اپروول دے رہے ہیں مجھے 13/3/2024 کو. اور اس اپروول کے بعد جو ہے یہ فائل گئی ہے ٹی او آر کے پاس. ٹی او آر کے بعد آر آئی کے پاس، رینٹ انسپیکٹر جو ہوتے ہیں انہوں نے پوری چیز کو وہ کہتے ہیں تراش خراش کرنے کے بعد، چیز کو موقع کو دیکھنے کے بعد جو ہے اس کی اپروول دی. اور اس میں ایک منتھلی جو ہے رینٹ بھی طے کیا کہ یہ رینٹ آپ نے دینا ہوگا باقاعدہ طور پہ اور یہ آپ ادا کریں گے. تمام چیزیں ہو گئیں. اس کے بعد اب جو ہے اسٹام کی باری آ گئی. اب رجسٹرڈ جو اسٹام ہے ہم نے انٹر کیا، اور اس میں میں نے مینشن کیا تھا کہ یہ جو جگہ ہے یہ مجھے نیوز آفس کے لیے 12/14 کی ضرورت ہے. فکس 12/14 کی میں نے جگہ لی. اس سے 1 انچ بھی مجھ پہ حرام ہو جائے اگر میں نے اوپر لی ہو. تو یہ جو چیز ہے تب بنی جب ان کے ہی بھائی وزیر اعلیٰ کے بھائی ہیں تحصیل میئر، انہوں نے اجازت دی. اس کے بعد میں نے یہ دفتر بنا لیا. اب بات کرتے ہیں کہ انہوں نے گرایا کیوں ہے. گرایا اس لیے ہے کہ ہم دکھاتے ہیں آئینہ، آئینہ دکھاتے ہیں تو وہ برا مان جاتے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف ایک انصاف کی دعویدار حکومت ہے. وزیر اعلیٰ بننے کے بعد انہوں نے پہلا جو جلسہ وہاں پہ پہاڑ پور کے اندر جاتے ہوئے کیا کہ سرائکی میں یہ ان کا ڈائلاگ بھی تھا، کافی پبلک اور نجی چینلز کے زینت بھی بنا کہ کرپشن کرنے والے کے سر میں اینٹ مارنا. جو بھی کرپشن کرے آپ میڈیا کا حق بنتا ہے کہ آپ نے مجھے دکھانا ہے اور اس کے اوپر پھر میں نے ایکشن لینا ہے. یہ واضح طور پہ اس کا ایک موٹو تھا. ہم تو خوش ہو گئے کہ واقعی یہ تو اچھا وزیر اعلیٰ ہمیں مل گیا اور اچھے ایک سوچ رکھنے والا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے اب ڈی اے خان کے ایشوز کے اوپر میں بات کرتا ہوں. میں بات کرتا ہوں گومن یونیورسٹی کی ان پینشنرز کی
جو 7 ماہ سے 8 ماہ سے ان کو پینشن نہیں ملی، پروفیسر صاحبان ہیں پورا 1 ماہ سے وہ احتجاج کرتے رہے، یہی وزیر اعلیٰ صاحب یہیں سے گزر کے بھی گیا، ان کو دیکھتے رہے لیکن ان کا پرسان حال نہیں پوچھا۔ میں بات کرتا ہوں ٹی ایم اے کی ریگولر ملازمین کی، جن کے اب تک 6.5 ماہ سے کہ 7.5 ماہ تنخواہ جو ہے اب بھی موجود نہیں ہے، ان کے وہ تنخواہ بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پینشنر ہیں جس میں بیواہ موجود ہیں، کوئی کینسر کی پیشنٹ ہے، کوئی شوگر کی پیشنٹ ہے، مختلف جو ہے نا بیماریوں میں یہ جو ملازمین ہیں یہ مبتلا ہیں اور گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس علاج معالجے کا پیسہ نہیں ہے۔ میں بات کرتا ہوں اس چیز کے اوپر یعنی وہ خفا ہوتے ہیں۔ میں بات کرتا ہوں اس کرپشن کی جو کہ یہاں پہ جو گرین بیلٹس کی مد میں اربوں روپے یہاں پہ لگائے گئے، صرف پودے کے علاوہ کوئی میگا پروجیکٹس اب تک ڈی اے خان میں نہیں آیا، سوائے 1 سال قبل جو ہے ایک برج بنایا گیا ہے اور وہ بھی ابھی تک انکمپلیٹ ہے، جو کہ پہلے انہوں نے وہ اشتہارات چلا دیے تھے، بینرز بھی چھپا دیے تھے۔ اسی طرح فلائی اوورز جب یہ ممبر قومی اسمبلی تھا اس ٹائم میں اس نے اپروول کی تھی، نقشے بنا دیے تھے اور وہاں پہ باقاعدہ طور پہ افتتاح بھی کیا گیا تھا، وہ آج تک نہ وہ فلائی اوور بنا۔ میں وہی اس کی بات کرتا ہوں۔ میں اسی طریقے سے جو کرپشن ہوئی ہے گرین بیلٹس کی مد میں، لائٹس کی مد میں، دیگر جو کرپشن ہے اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ بس میرا گناہ یہی ہے کہ میں اس دوران علاج معالجے کے لیے پشاور، اور پشاور سے پھر اس کے بعد جو ہے میرے مسز کو میں نے گھر چھوڑا ہے، اس کے بعد میں اسلام آباد گیا۔ اسلام آباد میں مجھے معلوم ہوا کہ اتوار والے دن پورے ٹی ایم اے اور اس کے ساتھ ضلعی انتظامیہ کے لوگ اور اس کے ساتھ پولیس جو کہ متعلقہ تھانہ اور غیر متعلقہ تھانے کے افسران بھی موجود تھے، یہ جو ہے چھٹی والے دن اتوار والے دن میرے دفتر پہ انہوں نے دھاوا بولا۔ 2:30 سے 3 بجے کا ٹائم تھا۔ اس دوران میری بیوی ہے جو کہ کینسر کی پیشنٹ ہے، اس وقت گریڈ 3 میں اس کا یعنی کینسر چل رہا ہے، اس کا علاج معالجہ چل رہا ہے۔ وہ جو ہے وہاں پہ انہوں نے دھاوا بولا اور ان سے بغیر کسی پوچھنے کے یا نوٹس دینے کے یا نوٹس دیتے مجھے یا کوئی بھی اطلاع کرتے کہ آپ کا یہ جو دفتر ہے اللیگل ہے، پھر بھی میں مان لیتا، لیکن آپ نے خود ہی مجھے لیگل کیا، اس کے ڈاکومنٹیشن میرے پاس موجود ہے، چالان میرے پاس موجود ہے۔ آپ نے چھٹی والے دن ایسا کون سا عذاب پڑ گیا تھا کہ تمام افسران بھی نکل آئے اور میرے دفتر پہ انہوں نے دھاوا بولا۔ اس دوران جو ہے میں اسلام آباد میں تھا، میں نے ایک لائیو پروگرام کیا کہ اسی طریقے سے وزیر اعلیٰ کے کہنے کے اوپر، اور ان کے ایک بھائی ہے فیصل امین گنڈاپور، میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ انہی کے ساتھ یہ ٹی ایم او کے ساتھ ٹچ تھے اور بار رابطے میں تھے، یہ جو ہے اس لیے اس کو کوٹ کر رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے انہوں نے جو ہے اتوار والے دن میرے دفتر پہ دعویٰ بولا ہوا ہے، میں اسلام آباد میں ہوں، جبکہ میرے پاس اس کے قانونی تمام ڈاکومنٹس موجود ہیں، مجھے اپنی دفاع کے لیے وہاں پہ پہنچنے دیں، تب تک اس کو مت گرائیں۔ نہ ہی مجھے کوئی قانونی نوٹس ملا ہے اور نہ ہی اس کے باوجود، بہرحال کرتے کرتے انہوں نے اپنی کرنی تھی، لازمی بات ہے۔ اس دوران ٹی ایم او سے میری بات ہوئی، انہوں نے یہ کوڈ کیا ہے، واضح طور پہ میں بتا دوں کہ فیصل امین خان گنڈاپور کے میرے پہ انتہائی زیادہ جو ہے پریشر ہے کہ انہوں نے کہا یا تو گھر جاؤ گے یا یہ دفتر گرا کے جاؤ گے۔ اب اس بیلٹ کے اوپر اگر بات کی جائے نا، یہ پوری کی پوری بیلٹ جو ہے 14 سے 12 اس پہ گھر بنے ہوئے ہیں، دکانات بنے ہوئے ہیں، 2 منزلہ 3 منزلہ یہاں پہ گھر بنے ہوئے ہیں، اس میں سے صرف میرے دفتر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اتوار والے دن۔ اب مزید بات اور آگے سنیں، ان کو اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ میری ایک کینسر کی پیشنٹ ہے میری بیوی، وہ ان کے سامنے گڑ گڑاتی رہی ہے ہاتھ پھیلا کے، اور وہ ان کو یہ نا منتیں کرتی رہی ہیں کہ میرا خاوند نہیں ہے، اس کا یہ نا یہاں پہ حق حلال کی روزی روٹی سے اس نے یہ دفتر بنایا ہے، اس کے سامان اندر پڑا ہوا ہے، پوری بلڈنگ کھڑی کی ہے، آپ اس طریقے سے مت کریں۔ میں محنت کرتی ہوں، میں الامین گنڈاپور کو بھی محنت کرتی ہوں، میں فیصل امین کو گنڈاپور کو محنت کرتی ہوں، لیکن انہوں نے کوئی نہیں سنی۔ مجھے سخت افسوس ہوا، خدا پہ یقین کرے میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے جس دوران میں سی پیک پہ آ رہا تھا اور یہ لائیو مناظر چل رہے تھے میرے دفتر کو گرانے کے، اور میری بیوی لاچار ہو کے ان کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی، ان کے پاؤں پڑ رہی تھی باقاعدہ طور پہ، انوں لوگ اس کے ویڈیوز بنا رہے تھے، سوشل میڈیا پہ انہوں نے وائرل کیا۔ میرا ایک بچہ ہے وہ ان کو وہ کہتے ہیں بے بس آنکھوں سے اس کو دیکھتا رہا، لیکن کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ ان ظالموں نے اس کو بھی لحاظ نہیں دیکھا، اس خاتون کو بھی نہیں دیکھا۔ مجھے انتہائی جو ہے افسوس ہوا اس چیز کے اوپر کہ میں نے ایسے کون سی ذاتیات ان کے ساتھ کی کہ میں نے تو کرپشن کی بات آپ کے کہنے کے اوپر کی کہ جو کرپشن کرے آپ اس کے سر میں اینٹ مارے، میں نے تو آپ کو یہ نا ان کے سامنے چہرے دکھائے کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے۔ اب وہ کرپشن بیان کرنا وہ میرا گناہ بن گیا ہے کہ آپ کا بھائی مجھے ایک طرف جو ہے وہ تحصیل میئر ایک طرف اپروول دے رہا ہے، دوسری طرف آپ جو ہے اتوار والے دن میرے گھر پہ دعویٰ بول رہے ہیں۔ میرے میسز جو تھی بیماری کے حالات میں وہاں پہ ان کو منتیں کرتے کرتے وہاں پہ گر گئی، چلاتے چلاتے بے ہوش ہو گئی،
ان ظالموں نے کوئی یہ نہ رحم نہیں کی. میرا دفتر اسی طریقے سے گرا ہے. ٹھیک ہے یہ میرا ٹوٹل وہ ہے کہ قانونی چیز کے اوپر, لیگل چیز کے اوپر پولیس نے بھی انہوں نے ایلیگل کام کے اندر سپورٹ دیا, ٹی ایم او نے بھی ایلیگل کام کیا اسی طریقے سے, کوئی نوٹس نہیں دیا, کوئی چیز نہیں کی. اور یہ انصاف کے دعویدار حکومت ہے, وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے شہر کے اندر یہ صورتحال ہے, تو باقی کے پی کی کیا صورتحال ہوگی جہاں پہ کوئی حق کی بات نہیں کر سکتا اور بات کرتے ہیں کہ انصاف کی حکومت ہے. اس واقعے سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب کو جاگو ڈیرا نے اتنی زیادہ سپورٹ کی تھی, اتنی زیادہ آپ لوگ ان کی کوریج کرتے رہتے کہ ڈیرا کے لوگ بھی کہتے تھے کہ جاگو ڈیرا والے تو ان کے ملازم ہو گئے ہیں. تو جب یہ حالات اس نہج پہ پہنچے ہوئے تھے تو پھر اس نہج پر کیوں پہنچ گیا کہ پھر آپ کا گھر ہی گرانا پڑ گیا؟ کیا مطلب دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر بھی پنجاب میں بہت تنقید ہوتی ہے, صحافی بڑی تنقید کرتے ہیں, ان کے بارے میں کبھی خبر نہیں آئی کسی کا انہوں نے گھر گرا دیا ہو یا کسی کے ساتھ انہوں نے ظلم و زیادتی کر لی ہو. تو یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر یہ مطلب یہ بڑا کنڈمنیبل ہے اگر آپ کے الزامات سچ ہیں کہ یہ اتنا سب کچھ ہو گیا. مگر ڈیرہ کے لوگ یہ بھی تو مانتے تھے نا کہ آپ تو ان کے ساتھ اتنے کلوز تھے کہ ان کے ملازم لگتے تھے, مطلب آپ انہوں نے تو آپ کو ہائر کیا ہوا تھا آپ کے میڈیا ہاؤس کو. بالکل آپ کا سوال درست بنتا ہے, بننا بھی چاہیے. ہم نے تو سپورٹ کیا تھا عمران خان کے نظریے کو دیکھ کر, جو کہ فرسٹ یہاں پہ ہتھکڑی لگنے سے لے کر اسلام آباد سے سرگودا سے پھر بکر, پھر سرگودا, پھر فیصل آباد, پھر لاہور سے سکر, اور سکر سے پھر لاہور زمان پارک, اور پھر زمان پارک سے ڈی اے خان تک. یہ پورا مہینہ میں نے اس کو سپورٹ کیا. کیوں کیا؟ کہ عمران خان کے جو نظریے کے اوپر جو چل رہا ہے تو ہم نے اسی نظریے کو پروموٹ کرنا ہے. اگر وہ اس نظریے کے مطابق ہیں, عوام کے خیر خواہ ہیں, تو میں نے تو سپورٹ کیا ہے. یہاں تک تو لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ نے تو بینر بھی لگوائے. میں نے کہا بینر میں نے اس لیے لگائے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی تقدیر میں پہلی مرتبہ, یہ ایک دفعہ پہلے بھی ہمیں وزیر اعلیٰ نصیب ہوا تھا, اور یہ دوسری مرتبہ انصاف کے دعویدار حکومت ہے, ان کا وزیر اعلیٰ یہاں پہ منتخب ہوا ہے. تو میں نے ان کے بینر باقاعدہ چھپوائے تھے, اور بینر چھپانے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے خوشی ہوئی تھی کہ میرے شہر کی تقدیر بدل جائے گی. یہ نہیں تھا مجھے پتا کہ ان کو میں جو ہے آئینہ دکھاؤں گا تو وہ برا مان جائیں گے. اب حقیقت تو میں نے دکھانی ہے, باقی تو میں نے سپورٹ تو کیا. آپ کے ساتھ جو ظلم ہوتا رہا وہ ڈی اے خان کے عوام کو, باقی دیگر شہروں کے عوام کو میں دکھاتا رہا, مجھ پہ الزامات لگتے رہے. میں اب بھی آپ کے پلیٹ فارم کے چینل سے میں چیلنج کرتا ہوں, ان کا میرے اوپر ایک کھجور بھی ثابت کر دے, میں اسی دن صحافت اسی ڈیرہ اسماعیل خان کو اپنے فیملی سمیت چھوڑنے کا اعلان کروں گا کہ اگر انہوں نے مجھے پہ کوئی ایک چیز بھی مجھ پہ ثابت کی ہو. اس دوران مجھ پہ ثابت, جس طریقے سے آپ نے کہا کہ آپ تو ان کے اسپوکس پرسن لگ رہے تھے, آپ ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, کوئی شک نہیں, آپ کا سوال درست بنتا ہے. اور لوگ بھی کہتے ہیں, میں اس چیز کا بالکل میں اس چیز سے ہاتھ جوڑ کر میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے عمران خان کے نظریے کو دیکھ کے ان کو سپورٹ کیا تھا. مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ جو ہے اب عمران خان نظریے سے ہٹ کر اب ذاتی جو ہے وہ سپورٹ مانگنا چاہ رہے ہیں. ذاتی سپورٹ میں کبھی نہیں کر سکتا, نہ میں کسی کا نوکر ہوں, نہ میں کسی کا تلوے چاٹ ہوں, نہ کسی کی تنخواہ کے اوپر ہوں. آپ کے وہ جو اس وقت ڈی اے خان کی پریس کلب کی بات کی جائے یا صحافیوں کی بات کی جائے, اس وقت صحافت جو ہے وہاں پہ ایک کہتے ہیں دوسرا وہ الفاظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا, ایک کوٹھا بن چکا ہے صحافت. وہاں پہ ہے نا سب اچھے کی رپورٹ پیش کرے, سوائے 3 سے 4 لوگ پورے ڈی اے خان میں اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے, کرپشن کا بازار کرا میں. ان کے جو پرسنل سیکرٹری ہیں اس کو مسٹر 20% کا لقب دیا گیا ہے. ان کا نواز خان نام ہے, بالکل سر سوشل میڈیا کے اوپر وہ ہے. اسی طریقے سے نوکریوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ نوکریاں جو ہے براہ راست جو ہے وہ فروخت کرتے ہیں. یہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے. لوگ کہتے ہیں, ہم تو چھوڑے سوشل میڈیا کے دور ہے, کس سے آپ یہ منہ چھپاتے پھرے گے. میرے آپ نے دفتر تو گرا دیا, میری زبان بند نہیں کر سکتے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ زبان اسی طریقے سے چلتی رہے گی, اسی طریقے سے کرپشن دکھاتا رہوں گا. آپ نے دفتر ایک گرا دیا, یہ کوئی ایشو نہیں ہے. ذاتی وقتی طور پہ میں ٹینشن آپ نے دے دی, کوئی بھی ایشو نہیں ہے. میری مالی نقصان آپ نے دے دیا, انشاءاللہ مجھے اپنے رب پہ بھروسہ ہے. انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پہ جو چلنے والے ہیں نا ان پہ رکاوٹیں بہت ساری آتی ہیں, لیکن انشاءاللہ میرا رب انشاءاللہ کبھی جھکنے نہیں دے گا. اچھا عادل بھائی, آپ نے جتنے ظلم اور جتنے مظالم بتائے ہیں, جتنی تکلیفیں آپ نے بتائی ہیں کے پی حکومت کی جانب سے جو آپ کو اٹھانی پڑی ہیں, پبلک کو بیسیکلی ڈیرہ اسماعیل خان اور کے پی کی پبلک کو جو اٹھانی پڑ رہی ہیں, تو یہ تو بڑی افسوسناک چیز ہے. تھوڑا سا ذرا مجھے یہ بھی بتائیے کہ ایک وقت تھا کہ آپ نے علی امین گنڈا پور کو چوڑیاں دکھائی تھیں ایک پروگرام میں کہ یہ چوڑیاں پہن لو, تمہارے بس کی بات نہیں ہے. اور دوسری جانب جو ڈیرہ کا سب سے بڑا ایشو ہے وہ امن کے حوالے سے ہے. تو کیا علی امین گنڈا پور نے امن و امان کو برقرار رکھنے میں بھی کوئی کام کیا یا اس حوالے سے بھی چوڑیاں پہن رکھی ہیں؟ بہت اچھا آپ نے کویسچن کیا. چوڑیاں میں نے تب دکھائی تھی جب میری مسز ان کے سامنے چلا رہی تھی, پیٹتی رہی اور ان کے آگے ہاتھ چھوڑتی رہی,
انہوں نے ترس نہیں کیا. تبھی میں نے کہا کہ آپ نے تو میری مسز کا بھی خیال نہیں رکھا, تو آپ کو تو میں مرد سمجھتا تھا, لیکن آپ مرد نہیں ہیں. آپ نے ایک خاتون کے مقابلے کے لیے پوری ضلعی انتظامیہ اپنے پوری پولیس فورس کو استعمال کیا. اس لیے میں نے اس کو کہا کہ آپ مرد نہیں ہیں, آپ جا کے چوڑیاں پہن لیں. وہ میں نے اس لیے کیا کہ میری بیوی جس طریقے سے میں نے کہا وہ چلاتی رہی, لیکن انہوں نے کوئی نہیں سنی. اور اب بات کرتے ہیں اگر امن کے حوالے سے, تو آپ نے کویسچن بہت اچھا کیا کہ اس وقت فوکس ٹوٹلی امن کا ہے, لیکن یہاں پہ ہمارے ابھی تک بدستور نہ تو سی پیک جو روٹ ہے اس وقت, جو ہمارا مین جو ہے سی پیک روٹ, وہ جو ہے اس وقت غیر محفوظ ہے. وہاں پہ لوگ یہ نا آنا جانا ان کا نہیں ہے, رات کے ٹائم سفر نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے شہر کے اندر ابھی بھی چوریاں ڈکیتیاں اسی طریقے سے ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے آپ درابل روڈ پہ چلے جائیں, مین جو کوئٹہ کی طرف جانے والا راستہ ہے, آپ شام کے بعد سفر نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ ہمیں جو پنجاب سے آنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کال کرتے ہیں کہ اس ٹائم نکلنا کیا مناسب ہوگا. تو یہ ایک انتہائی شرم کا مقام ہے کہ ایک کے بی کے اندر ہم لوگ جو ٹریولنگ کرتے ہیں وہ لوگ جو ہے ہمیں کال کر کے باقاعدہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کتنے ٹائم کے دوران ہم یہاں سے گزر بسر کر سکتے ہیں اور یہاں اس روٹ کو جو ہے ہم کراس کر سکتے ہیں. تو باقاعدہ ایک ٹائم فریم ہے. اس کے بعد جو ہے شام کے بعد تو آپ کی پولیس کی چیک پوسٹیں بند ہو جاتی ہیں, تو عوام کو کون یہ نہ پوچھے گا. چیک پوسٹ جہاں بند ہو جائیں تو وہاں پہ عوام کیسے, عوام کا تحفظ کیسے, وہ جو ہے ایک حیرت کی بات ہے. امن اس وقت نہیں ہے شہر کے اندر, پورے صوبے کے اندر نہیں ہے. ہر جگہ پہ پشاور کے اندر دیکھ لیں, وہاں پہ بھی اسی طریقے سے تاجروں کو گن پوائنٹ پہ لوٹا جا رہا ہے, ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, اسی طریقے سے جو ہے چوریاں ہو رہی ہیں. پولیس خود اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ تھانوں کے اندر بند ہو جاتے ہیں. یہ صورتحال ہے ہمارے کے پی کی امن کی. جی, اور یہ ناکامی ہے کے پی کے گورنمنٹ کی بیسیکلی, جن کی ذمہ داری تھی امن لے کے آنا. اچھا, ایک پچھلی عید کے اوپر بکر کے جو وکلا ہیں ان کی ایک ایکٹیویٹی سامنے آئی تھی, اور اس کے بعد ڈیرہ اور بکر کی پبلک جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ اس کے اوپر ڈسکس کرتے رہے تھے. تو میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ ڈیرہ اسماعیل خان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو آپ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی گفتگو کریں کہ پچھلی عید کے اوپر ڈیرہ اسماعیل خان سے بہت سارے لوگ یہاں پر آئے اور جو انہوں نے یہاں پر ادھم مچایا تھا, جو لوگوں کو ڈسٹرب کیا تھا. اس کے بعد بکر کے جو وکلا ہیں وہ بھی پریس کانفرنس کرنے پر مجبور ہو گئے تھے, اور انہوں نے اپیل کی تھی کہ بھائی ڈیرہ والوں اپنے شہر میں عید مناؤ, یہاں پہ آ کے ہماری عید برباد نہ کرو. تو اس بیہیویئر کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھیں, انتہائی مجھے افسوس ہوا تھا کہ وکلا جیسے پیشورانہ کالے کوٹ والے, انہوں نے ایک نفرت کا میسج دیا تھا میرے لحاظ سے. کیونکہ دیکھیں وہ جہاں سے بھی آتے, لکی مروت ہے یا بلانگ ٹو بنو ہے, انہوں سیر و تفریح کے لیے کہیں تو نکلنا ہے. یہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ ان کے لیے فیسیلیٹیشن کے لیے کوئی پارک کے لیے یا کوئی ان کے کھیل کود کے لیے یا انجوائمنٹ کے لیے کوئی سیر و تفریح کی جگہ مختص کرتے, روٹ مختص کرتے, تو یہ بہت بہتر ہوتا. اسی طریقے سے جو بکھر سے وکلا نے ایک میسج کنوے کیا, مجھے افسوس ہوا اس کے اوپر. یہ ایک نفرت پھیلائی گئی, کیونکہ آپ کے بھی پنجاب سے بھی ہمارے کے پی میں بھی لوگ آتے ہیں سیر و تفریح کے لیے, انجوائمنٹ کے لیے آتے ہیں. ایسے لوگ کہتے ہیں کہ اپنے پارکوں کو دیکھ دیکھ کے تھک چکے ہیں, ہم نئی جگہ دیکھنے چاہتے ہیں. تو وہ بھی تو وہاں پہ پنجاب سے بھی, آپ کے بکھر سے بھی لوگ آتے ہیں. ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا, ہمارے تو کبھی کسی کالے کوٹ یا کسی ضلعی انتظامیہ نے یہ میسج کنوے نہیں کیا کہ آپ کی یہ میسج جو ہے نا یہ اس طریقے سے آپ کنوے کریں کہ یہ لوگ آپ لوگوں نے یہاں پہ چھوڑ دیں, ان کو وہاں پہ بند کر دیں, یہاں پہ نہیں آنا چاہیے. تو آپ کسی کی یہ نا آزادانہ اس کے اوپر یہ نا کم سے کم وہ اس کو بند نہیں کر سکتے. وہ ایک آزادی ہے, ہر طرف آپ موومنٹ رکھ سکتے ہیں, لیکن یہ ضلع انتظامیہ کا کام تھا کہ ان کو کس طریقے سے وہاں پہ روکا جا سکتا ہے, ٹیکل کیا جاتا ہے, یہ کام تھا. لیکن میسج بہت برے طریقے سے وہ کنوے ہوا اور ایک نفرت کا میسج گیا تھا جو کہ نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ عادل وقار بھائی, آپ نے بکر نیٹ ورک کو ٹائم دیا, اور ہماری بہت ساری دعائیں ہیں جاگو ڈیرہ کے لیے, بہت ساری دعائیں ہیں انفیکٹ ڈیرہ کے لوگوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تو ہمارا جو شہر تھا ڈیرہ پھلاندہ سیرا, اس کے اندر امن لے کے آئے, اس کے جو لوگ ہیں وہ مزید شانتی سے زندگی گزاریں. اور یہ جو ایک انتہائی غیر انسانی رویہ اختیار کرنے والی جو حکومت مسلط ہے, جس کی ایک یہ بھی کہانی آپ نے سنی ہے, بڑی شرمناک ہے, بڑی کنڈم کیے جانے کے قابل ہے. تو اس چیز سے بھی وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی جان جلد سے جلد چھڑوائے. اور جو پنجاب کے لوگ ہیں, ویری آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اب بڑا لکی فیل کرتے ہیں پنجاب کے لوگ کہ یہاں پر مریم نواز شریف کی ایک ایسی
ایسی حکومت ہے کہ جو لوگوں کے گھر نہیں گراتی ہے, یا جو لوگوں سے بدلے نہیں لیتی ہے, یا جس نے کبھی بھی لوگوں کو ذاتیات کے لیے نشانہ نہیں بنایا ہے. اور یہ چیزیں جو ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں کو دیکھنی پڑ رہی ہیں, اور جس طرح سے آپ لوگوں کو یہ سامنا کرنا پڑا ہے ان چیزوں کا, تو ہم بڑے لکی ہیں کہ ہمارے پاس وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ایک خاتون ہے, اور بڑا صاف دل, بڑا نرم دل رکھنے والی خاتون ہے, کہ جن سے ہمیں کبھی امید نہیں ہے کہ وہ ایسا مس بہیو کریں گی یہاں کی جو پبلک ہے اس کے ساتھ یا یہاں کی عوام کے ساتھ. اینی ہاؤ, ڈیرہ اسماعیل خان کی بکر کی عوام کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے. بہت ساری دعائیں یاد رکھیے گا. جلدی ایک نیا پروگرام ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.